ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لوگوں سے شیئر کریں اپنے فرینڈ سے، اور ہمیں کمنٹس دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. وہ کمرہ چوتھی منزل پر تھا. اتنا گندا اور بدبودار تھا کہ اگر آمدن ذرا بھی اچھی ہوتی تو کبھی بھی یہ جگہ لینے کے لیے رضامند نہ ہوتا، مگر جیب اس سے بہتر کی اجازت نہیں دیتی تھی. میں مختصر سامان رکھنے سے پہلے اس کو صاف کرنا چاہ رہا تھا. ڈیوٹی کے بعد رات یہاں لگانے کا پلان کیا. سامان میں ایک سادہ بیڈ اور چند کپڑے، 2-4 برتن تھے. کمرے کے دروازے سے باہر رکھے اور کمرے میں صفائی کے لیے گھس گیا. آج ہفتہ تھا. رات کے 10 بجے تھے. کل اتوار کی چھٹی تھی. اگر 3 گھنٹے بھی کام کروں تو خیر ہے، صبح جب تک مرضی سوتا رہوں گا. میں صفائی کرتے ہوئے سوچ رہا تھا. اب آپ کو کیا سمجھاؤں کہ وہ کتنا گندا کمرہ تھا. بس سمجھ لیں گٹر بنا تھا. اگر کمرے کا یہ حال ہے تو اس سے محلے کا باتھ روم کیسا ہوگا. رات کا 1 بج چکا تھا. میں تھک گیا. اس کمرے میں پہلے سے کرسی پڑی تھی. میں نے اسے صاف کیا، اس پر بیٹھ گیا. سامنے کھڑکی تھی. شیشہ بھی میلا کچیلا تھا. میں نے محسوس کیا کہ کھڑکی سے کوئی جھانک رہا ہے. کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس لیے باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے لائٹ بند کی. جب مڑ کر دیکھا تو عجیب سایہ سا تھا جو کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا. میں چیخا. اچانک دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا. میں نے دروازہ کھولا. سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا. سائز سے کوئی 8-9 سال کا لگ رہا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا. اس کا باپ یا کوئی بڑا ساتھ ہو جس نے یہ دروازہ ایسے زور سے بجایا، مگر نہیں. میں پہلے ہی اس سائے کی وجہ سے حواس باختہ تھا. یہ سامان راستے میں رکھا ہے، وہ بولا. آواز 40 سال کے مرد جیسی تھی. میں سٹپٹا گیا. تم بچے ہو یا مرد؟ میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا. وہ میں کمرہ صاف کر رہا تھا. بس ہو گیا، میں رکھتا ہوں. تم اس وقت اکیلے کیوں گھوم رہے ہو؟ میں نے پوچھا. چلو مدد کروا دوں. وہ بچہ پھر بولا. نہیں، اتنے میں اس نے سامان اندر رکھنا شروع کر دیا. جان بھی مردوں والی تھی. 2 منٹ میں میرا سامان اندر تھا. میں نے شکریہ کے ساتھ اسے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا. کھڑکی میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اب میں ششو پنج میں تھا. وہ سایہ، وہ بچہ. کھڑکی پر پردہ نہیں تھا. میں نے ایک چادر ڈال دی. سونے کے لیے لیٹ گیا. آنکھیں بند کی. لگا کوئی شیشہ نوک کر رہا ہے. میں ڈر گیا. دیکھوں کہ نہ. میں چپکے سے لیٹا ہی رہا، آنکھیں بند کر کے. چلا جائے گا تو پھر میں اٹھوں گا، میں خود بڑبڑایا. شیشہ پھر نوک نہیں ہوا. میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہ بچہ کھڑا تھا. میری چیخ نکل گئی. کیا ہوا؟ اس نے اپنی مردانہ آواز میں پوچھا. تم اندر کیسے آئے؟ میں چیخ کر پوچھا. میں تو اندر ہی تھا. تم نے دروازہ بند کر دیا تھا. اس نے اطمینان سے جواب دیا. نہیں، تم باہر تھے. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اسے باہر نکالا اور دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا. کہاں پھنس گیا، میں نے سوچا. آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کسی آواز سے آنکھ کھلی. دیکھا وہ بچہ پھر میرے سامنے تھا. میں چیخ نہیں سکا. وہ جیسے اڑ کر آیا اور میرا گلا دبا دیا. میری آواز بند ہو گئی. آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں. آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میرا ذہن بند ہو گیا. میری آنکھ کھلی. صبح ہو چکی تھی. رات والا واقعہ دماغ میں گھوما. پتہ نہیں میں سویا تھا یا بے ہوش تھا. میں نے سوچا کمرے کے مالک کو کمپلین کرتا ہوں. یہاں رہنا تو ناممکن ہے.
مگر ابھی تو پیسے بھرے ہیں۔ میں اس مالک کے آفس میں گیا۔ اس کے آفس کے مالک کے ساتھ ہی وہ بچہ بھی بیٹھا تھا۔ یہی تھا وہ۔ میں نے مالک کو رات کی کہانی سنا کر اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بچے نے معصومیت سے مجھے دیکھا اور بولا، میں کب تھا؟ اس کی آواز اب بالکل اس کی عمر کے مطابق تھی۔ مالک نے کہا، بھائی تم پیسے لے لو اور جاؤ، کیوں میرا کام دھندے کا وقت خراب کر رہے ہو؟ میں پیسے لے کر نکلا۔ وہ اب کمرے سے سامان اٹھانے گیا۔ وہ بچہ میرے کمرے میں تھا۔ اب اسی مردانہ آواز نے بولا، چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے سامان اٹھایا اور اس کو جواب دیے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا۔ اب بس احتیاط سے نئی جگہ جانا، یہی مشورہ ہے میرا آپ سب